ساتھی ہیں جو آپ سے بیعت ہیں، جمعہ بھی یہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت اشکالات ہیں، سخت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یاد نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال یہ حضرات ہیں نا، آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے کتنے فتنے ایسے ہیں کہ یہ ہمارے اقابی حضرات اگر اسمبلی کے اندر نہ ہوں یہ تو گھیر نہیں رکھنا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب برکات اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اللہ نے ان سے خدمت لی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورا ہمارا خاندان ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے اہل حق کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، یاد رکھنا۔ سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن کوشش کریں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام ہے، اس میں ہے برعافیت ہے۔ اللہ تعالی بعض چیزیں عام طور پر تو نہیں، کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہر مولانا فضل الرحمان صاحب برکات اللہ علیہ، ان کا لانگ مارچ تھا کراچی سے اسلام آباد تک، یاد اللہ تعالیٰ اپنے یہ رات ابھی جو مسیح مرثہ ہے یہ جو بنا ہوا ہے، یاد رہنا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ہمارا مدرسہ شہید ہوا تو اس کے لیے متبادل جا کے لیے تو وہی میں نے کہا دعا فرما دے، تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، پھر براہ راست مخالف صوبہ جو وزیر اعلیٰ تھے ان سے براہ راست فون پر بات کی اس بارے میں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور بھی کے درمیان میں کوئی عوارض پیش آئے، اگر ہمارے بڑے حضرات ہیں رحمہ اللہ جہاں تک ہو سکتا ہے رحمہ اللہ بس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہو جاتا ہے اپنے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بڑوں کا احترام دل کے اندر ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، یاد رہیں۔ ایک عام مومن کے متعلق بھی یہی ہے، ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں، یا کہ بس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ہم باقی اپنے بڑوں کے بارے میں ادب و احترام یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے چلو ہے جماعتیں مختلف ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن سب کے لیے ہے، سب کے لیے نیکی کی دعائی کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل میں کراچی میں تھا، کل کراچی میں دیکھا تو بھارتی پارٹی کے حضرات ملنے کے لیے آئے ہوئے الحمدللہ۔ ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، ایسے یعنی سارے نہیں، مجموعوں کچھ بس دو چار بھول بھی ہو جاتی ہے، بس اللہ ان کو سب کو اپنے نیک راستے کی سمجھ عطا فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کیا کریں یہ جو زبان ہے نا میرا کروں اس کو نہ تالا کر رکھ دوں، اس سے نہ کوشش کریں اس کو نہ اس کو بس یہ اس کو نا مفتاح للخیر بنائیں، خیر کی چابی بنائیں، مغلاق للشر، اور شر کے لیے اس کو تالا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے سب حضرات الحمدللہ اور اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے صرف اخباری تبصروں پر نہ رہا کریں، آگے یہ میڈیا پر کی باتوں پر نہ جایا کریں۔ ہمارے اقابی حضرات اہل حق حضرات جہاں بھی ہیں وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، آپ کو یہ مدارس کا جو وجود ہے، مدارس میں یہ ترتیب قائم ہے، یہ ہمارے اقابی حضرات ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور بھی ہے کتنے ایسے ہیں عام حضرات نہیں سمجھ سکتے، یاد نہ یہ جو اگلے مورچے میں ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ میں بھی نو ٹاؤن میں تھا، وہاں ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب فرمائے لگے کہ ہمارے اقابی حضرات
کوئی یہ چند ایک اسمبلی میں ہوتے ہیں، بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ ان پر بند باندھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہے اتنی کم از کم آپ ہیں انشاءاللہ، بڑوں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے، ہم چھوٹوں کے لیے ہے، کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے آپ یہاں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اسے وہاں کوشش کریں کہ اسے نقصان سے کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ بعض باتیں خیر کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ کبھی کبھی مجھے کوئی کشف والا نہیں ہوتا ہے، کشف کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی پردے اٹھا دیں اللہ تعالیٰ، بیداری کے عالم میں کوئی چیز دکھلا دیں، ہمیں نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی مہربانی ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں، ہوتا غیر اختیاری، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ہوتا غیر اختیاری میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں کوئی کمال کی چیز بھی نہیں ہے یار، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسول مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، مشکات شریف کا سبق ہوتا ہے، مشکات شریف کا یہ صبح 8-9 بجے قریب وہ سبق شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب تھے اور ان کے گھر والے پردے میں ہوتے ہیں، کچھ مشہورات پردے میں ہوتی ہیں، اور بھائی عاطف نے سامنے کتاب لے کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اس سال کیفیت رہی ہے، حدیث شریف کا سبق شروع ہونے سے پہلے صرف چند لمحے پہلے، یوں کہہ لیں کہ 1-2 سیکنڈ پہلے حدیث میں حدیث مشکات شریف کھولتا، واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ روشنی کا ایک گھوڑا وہ سینے میں اتر رہا ہے، یہ بات مجھے نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شکل تک یاد ہے، اب تک یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ایک حصہ اس کا سفید ہوتا تھا اور کچھ حصہ اس کا کچھ یعنی دوسرے رنگ کا ہوتا تھا، لیکن ایک حصہ بالکل سفید یا واضح تو محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، جیسے ایمان جیسے آتا ہے نا، شیخ عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز بن دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ نابینا تھے، نابینا یاد کرنا، ان کے اوپر حالت منکشف ہو جاتی تھی، فرمانے لگے یہ جتنے بھی یاد رکھنا مسلمان ہیں، جتنے ہی مسلمان ایمان والے ہیں، فرمایا گنبد خضراء سے نورانی دھاگے نکل رہے ہیں، نورانی تاریں نکل رہی ہیں جو ہر مسلمان کے سینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے گویا کہ ہمارا ایمان جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں گنبد خضراء کا ہی فیض ہے، فرمایا ہر مسلمان گنبد خضراء سے یعنی آپ کے سینے اثر سے نورانی دھاگے نورانی تاریں نکل رہی ہیں جو ہر مسلمان کے سینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر بین ہوتے انہوں نے مذاق کیا کہ شاید یہ اپنی طرف سے بھی بات کر رہے ہیں، میں کاٹوں کے دھاگے کاٹوں گا، کسی نے کاٹے وہ انہوں کو دھاگے کاٹ دیے، کہ وہی لوگ فرمائے جو باتیں کرنے والے تھے کہ یہودی بن گئے اور نصرانی بن گئے۔ یاد رکھنا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے اور بھی ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کیا ہے غلط بیانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں مولانا عبد الرحمان صاحب یہاں پر نہیں ہے، ادھر اللہ مارس تھا، یہاں مینار پاکستان پر نہیں ہے، یہاں پر میں خال یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں ہی میں خال بیان تھا، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کہ چلو میں بھی شکر کر لوں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے سمجھے کہ اس لیے میں عصر کی نماز پرانا محمدیہ اسے پڑھ کر چلا، پھر نماز پڑھ کر گیا تو وہاں پہنچا تو جو پل ہے نا، پل بنا ہوا ہے اس سے قریب پہنچا تو مطلب ہے تو وہ بیان ختم ہو گیا ہے،
پھر میں پل کے نیچے سے آگے چلا گیا، جنگلے کے پاس کھڑا ہو گیا، میں کہ چلو یہاں سے دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے یہاں سے۔ ایک دفعہ کسی نے بتلایا کہ حضرت آگے تشریف لے گئے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، حضرت وہ کنٹینر پر کنٹینر اگر پیچھے آ رہا ہے تو میں وہاں جنگلے کے اس طرف تھا، اس طرف حضرت کا کنٹینر دوسری طرف تھا۔ تو جب وہ کنٹینر نظر آیا تو مجھے، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے حضرت کے کنٹینر پر نے یہ دن کی روشنی کے علاوہ الگ ایک روشنی نظر آئی، الگ ایک روشنی، اور حضرت نے سفید لباس پہنا ہوا اور سفید پگڑی باندھ رکھی، بالکل وہ ایک نئے سفید لباس، سفید لگڑی، اور نور کا ایک حالہ سے بنا ہوا ہے، حالہ سے دن کی روشنی کے علاوہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ میں حیران ہوا کہ میں اپنے ساتھی جو گاڑی میں ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت تو پیلا رومال باندھتے ہیں، حضرت نے لباس بدل رکھا ہے؟ ساتھی کہنے نہیں، حضرت نے وہی رومال باندھ رکھا تھا، لیکن مجھے بالکل سفید پگڑی اور سفید لباس نظر آیا اور ایک نور کا ایک الگ خرا نظر آیا ہے۔ بہرحال دل پر عجیب رقت طاری ہوئی، پھر دل میں یہ تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی اسلام آباد، الحمدللہ، لیکن ان دنوں میں اجتماع تھے، پھر میرا واپس آ گیا۔ لیکن خان دیکھے بیچارے وہ سن سے لوگ سفر کر آئے، بوڑھے بوڑھے آدمی، بڑے بڑے علماء، الحمدللہ، عجیب اس پر ایک نے سکینہ اور ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی بارش، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی۔ پھر میں نے آخری دن وہاں پر الحمدللہ شرکت کی، وہاں اسلام آباد میں الحمدللہ حضرت کے مارج میں آخری دن حضرت سے ملاقات ہوئی، میں اچھا ہو گیا، چلو آپ آئیے، چلو وہاں آج ختم ہے، چلو چلو دعا میں۔ پھر وہاں پر تھوڑی سی بات چیت کی، ذکر ہوتا تھا، مغرب کی نماز کی پڑھائی کرو، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ذکر کی مجلس ہوئی، کچھ ویسے الحمدللہ کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات ملتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر حضرت کا آخری بیان ہوا، تو پھر اس کے بعد اللہ ہمارے جو ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہمارے کافی حضرات ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن میرے کروں ان کے بارے میں حسن ظن رکھا کرے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ آپ دیکھیں نیب والے ہیں میں خال اور حضرات پر میں خال کچھ نہ کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ان پر ابھی تو کوئی ایسے نظام نہیں رکھ سکا، آپ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں۔ چلو بہرحال آپ اتنا میرا کروں گا، آپ محبت رکھے ہیں اسے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ عالم دین کی بے ادبی کی وجہ سے بھی خطرہ ہوتا ہے ایمان سے محروم ہونے کا، یا کرنا خطرہ ہوتا ہے، یا کرنا، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ ہاں ساری چیزیں صرف آپ میڈیا پر سن کر ہی یاد رکھنا، تب سے نہ کیا کریں بھائی۔ میڈیا میں تو بعض دفعہ بہت اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ ہے، ہاں اس میں سیاہ اور سفید ملا ہوتا ہے بعض دفعہ، ہاں احتیاط کیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں رات کراچی میں تھا، وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی بھی حاضری تھی، لیکن حضرت وہ صرف اب وہاں سیلاب زدگان تھے، ان میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو بہرحال اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں بھی میں نے رکھا، ایک عام مومن کے متعلق بھی اچھا گمان رکھے ہیں۔ ہاں کوئی بات ایسی پائی جا رہی ہے کہ واقعی جو اگر بدگمانی کا ذریعہ بن رہی، پھر آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیا کریں کہ اللہ اپنے نیک راستے کی سمجھ عطا فرما۔ ہاں